بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور تراویح مسلمانوں پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ نماز فجر جو صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز جو دوپہر میں پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز جو ظہر کے 2.5-3 گھنٹے بعد شام سے پہلے سورج کے رہتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز جو سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز جو مغرب کے 1.5-2 گھنٹے بعد رات میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر دن اور رات میں مسلمان پر یہی 5 نمازیں فرض ہیں۔ صرف جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے سبھی لوگ جامع مسجد پہنچ کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے بدلے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں جمعہ نہیں ہوتا، یا کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح عورتوں پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ہی ادا کریں گی۔ رمضان المبارک میں دن اور رات کی ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز ہے جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کا وقت رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ تراویح میں 2-2 رکعت کر کے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 حدیث نمبر 4288 میں ہے، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرات صحابہ و تابعین 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ مشہور حنفی محقق علامہ محمد بن علی نیموی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ یعنی معتبر ہیں۔ اس حدیث کی سند کو امام نووی نے اپنی کتاب الخلاصہ میں، امام ابن العراقی نے شرح التقریب میں، اور امام سیوطی نے المصابیح میں صحیح کہا ہے۔ التعلیق الحسن علی آثار السنن صفحہ نمبر 246۔ روزے دار مسلمان رمضان المبارک میں شوق سے تراویح پڑھتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک حافظ صاحب 1 سوا پارہ کر کے روزانہ تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے، اور اس طرح رمضان کے آخر تک قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز کو شریعت میں قیام اللیل کہا گیا ہے۔ رمضان میں قیام یعنی تراویح، تہجد اور نوافل کا اہتمام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے نفس سے جہاد کرنے کے 2 طریقے جمع ہو جاتے ہیں۔ دن میں روزے کے ذریعے نفس سے جہاد، اور رات کو قیام کے ذریعے جہاد بالنفس۔ تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قیام رمضان کے لیے ترغیب اور فضائل سے متعلق کچھ خاص احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔